فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ فصل سوم، عائشہ حکومت عثمان کے زمانے میں۔ عثمان کون تھے؟ ابو عبداللہ اور ابو عمر و کنیت تھی۔ عثمان بن عفان نام تھا۔ قریش کے عموی خاندان میں ابو العاص کی نسل سے تھے۔ ان کی ماں کا نام اروی تھا جو کہ کریزین ربیہ بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ اروی کی ماں کا نام بیضہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول کی پھوپھی تھی۔ عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کی شادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کی وہاں سے وہ واپسی کے بعد مدینہ ہجرت کی۔ عثمان نے اپنی بیوی رقیہ کے عیادت کے بہانے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ جب رقیہ مر گئیں تو رسول کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ ام کلثوم نے بھی باپ کی زندگی میں ہی انتقال کیا۔ رسول خدا کی ان دونوں بیٹیوں سے عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ غلام مغیرہ ابو لولو کے ہاتھوں جب عمر زخمی ہوئے تو انہوں نے شورا کمیٹی میں عثمان کا نام بھی شامل کیا، لیکن آخری مرحلے میں شورا کمیٹی کی ایک فرد عبد الرحمن کے انتخاب پر معاملہ منحصر ہو گیا۔ اس میں عبد الرحمن نے اعلان کیا کہ میں خود خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس شرط سے کہ میں جس کی خلافت مان لوں تم لوگ بھی اس کو تسلیم کر لو۔ جب ان کی پیشکش مان لی گئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اسی کی بیعت کروں گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور سیرت شیخین کی پیروی کرنے کا عہد کرے۔ پہلے یہ پیشکش حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے آخری شرط یعنی سیرت شیخین پر عمل قبول نہیں کی، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ عمر نے بستر مرگ سے 6 بزرگ نامور صحابہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور طے کیا کہ یہ لوگ 3 روز کے اندر کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگر ان میں اکثریت کسی کو منتخب کر لے اور دوسرے مخالفت کریں تو ان کی گردن مار دی جائے، اور اگر 3 دونوں طرف سے ہوں تو جدھر عبد الرحمن ہوں اسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ عبد الرحمن نے موت عمر کے بعد خود کو خلافت سے دستبردار کر لیا، اس شرط سے کہ جس کی وہ بیعت کریں گے سب لوگ اسے مان لیں۔ عبد الرحمن اچھی طرح حضرت علی علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ وہ جاہ طلب سیرت شیخین کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ چند روز حکومت کے لیے 23 سالہ رسول کی محنت برباد نہ کریں گے، بلکہ عمر بھی اس بات کو جانتے تھے کہ کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے عبد الرحمن کو اس کا حکم نہیں دیا ہوگا۔ انہی باتوں کے پیش نظر عبد الرحمن نے علی سے کہا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اور سیرت شیخین کی شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے دین کے بدلے دنیا نہیں بیچی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قبول نہ کیا تو حکومت نہ ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا اور رسول کی روش پر بیعت قبول کرتا ہوں لیکن سیرت شیخین پر عمل قبول نہیں۔ میں خود اپنی سیرت پر چلوں گا۔ اگر عبد الرحمن نے یہ شرط علی کے علاوہ کسی کے سامنے کی ہوتی تو وہ مان لیتا، لیکن انہوں نے صرف اپنے داماد عثمان کے سامنے پیش کی اور عثمان نے بغیر کچھ چوں چرا کے اسے قبول کر لیا۔
واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آخر سیرت شیخین کیا تھی کہ جسے عبد الرحمن نے پیش کیا اور علی نے اسے مسترد کر دیا۔ آگے ہے کہ نتیجے میں عبد الرحمن عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ انہوں نے عبد الرحمن کی تینوں شرطیں مان لی تھیں۔ ان کے بعد عثمان کی بیعت بروز شنبہ پہلی محرم 24 ہجری سب نے کر لی۔ عثمان خلیفہ ہو گئے۔ انہوں نے 12 سال حکومت کی۔ ہم ان کی حکومت کا زمانہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تائید و حمایت کا، دوسرا غصہ اور بغاوت کا۔ آخر وہی غصہ اور بغاوت ایک ملک کی لاچاریوں کے خلاف عوامی قیام اور عثمان کے خاندان والوں کے کرتوت تھے، جس نے عثمان کو تخت حکومت سے تختہ تابوت تک پہنچا دیا۔ خلیفہ بڑی آسانی سے قتل کر دیے گئے، جیسا کہ ہم نے حالات ام المومنین کے ذیل میں بیان کیا کہ عثمان کے قتل میں عائشہ نے بڑا اہم رول نبھایا۔ عثمان کی تاریخ قتل میں اختلاف ہے۔ 12 سے 28 ماہ ذی الحج 35 ہجری تک کے اقوال ہیں۔ اسی طرح ان کی عمر بھی 82 سے 92 سال تک لکھی ہے۔ عثمان کا جنازہ 3 روز بعد جنت البقیع کے باہر یہودیوں کے قبرستان جس کا نام حش کوکب تھا اور بقیہ اور اس کے درمیان دیوار حائل تھی، دفن کیا گیا، جہاں جب معاویہ خلیفہ ہوئے تو حش کوکب کی دیوار منہدم کر کے جنت البقیع میں شامل کر دیا اس قبرستان کو۔ عنوان ہے عائشہ اور عثمان، تائید اور حمایت کا زمانہ۔ خلافت عثمان کا ابتدائی زمانہ ابو بکر اور عمر کی حکومت کی طرح گزرا، اور عائشہ ایسے ہی سمجھ رہی تھی کہ پہلے کی طرح خلیفہ عثمان بھی میرا احترام کریں گے، اور دوسری ازواج رسول پر ان کا امتیاز محفوظ ہے۔ ان کا اقتدار جیسے پہلے تھا آج بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ بھی قریش کے دوسرے سرکردہ افراد کی طرح عثمان کی تائید و حمایت میں آمادہ تھیں۔ انہوں نے عثمان کے بارے میں بے دریغ احادیث بیان کی، ان کی شخصیت و خلافت کی حمایت کا اعلان کیا۔ جو احادیث عثمان کی مدح و ستائش میں مروی ہیں، ان میں عثمان کے قتل ہونے کی بات نہیں ہے۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ احادیث اسی مختصر زمانے میں روایت کی گئی ہیں جس زمانے میں وہ تائید و حمایت کرتی تھیں۔ اس قسم کی احادیث کے نمونے مسند احمد بن حنبل سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عائشہ کا بیان ہے کہ میں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں کہ وہ میری آغوش میں زیر لحاف تھے اجازت دے دی کہ اندر آ جائیں۔ ابو بکر اندر آئے اور اپنی باتیں کہنے کے بعد چلے گئے۔ ابو بکر کے بعد عمر نے آنے کی اجازت مانگی۔ اس بار بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں بلا لیا اور باتیں پوری کر کے روانہ کر دیا۔ جب عمر باہر گئے تو عثمان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار اٹھے، اپنے کپڑے درست کیا، پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ عثمان اپنے کام کے بعد واپس گئے۔ اس موقع پر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ابو بکر اور عمر کو آپ نے ملنا تھا تو آپ نے اسی حالت میں ان سے ملاقات کی، نہ اٹھ کر بیٹھے، نہ کپڑے ٹھیک ٹھاک کیے، لیکن جس وقت عثمان آئے تو آپ نے خود کو اس طرح ٹھیک ٹھاک کیا جیسے آپ ان سے شرم کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان بہت شرمیلے اور حیادار ہیں۔ میں ڈرا کہ اگر اس حالت میں میرے پاس آئے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنے مطالبات نہ بیان کریں گے۔ ایک دوسری روایت کی بنا پر، اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117 باب فضائل عثمان، اور مسند احمد بن احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر ہے۔ بیان یہ ہے کہ عائشہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے میری چادر تانے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب عثمان نے ملاقات کے لیے اجازت مانگی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنے کپڑے پہن لو۔ عائشہ نے کہا، اے رسول خدا، ابو بکر اور عمر کی آمد پر آپ اتنے بدحواس نہیں ہوئے، اب آپ عثمان کے آنے پر اتنی تیاری کر رہے ہیں کہ اپنے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے عائشہ، ایسا کیوں نہ کروں اور اس کا احترام نہ کروں، حالانکہ خدا کی قسم فرشتے بھی عثمان سے شرم و حیا کرتے ہیں۔
اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 116، کنز المال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376، تاریخ بن اساکر انصاب الاشراف بلازری میں موجود ہے۔ میرے خیال میں اس حدیث کو خلافت عثمان کے زمانے میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں بھی خلفائے ثلاثہ کے نام اسی ترتیب سے لیے گئے ہیں جس ترتیب سے وہ ہوئے ہیں۔ یہ چیز بجائے خود ہمیں سمجھاتی ہے کہ شیخین کے بعد جب عثمان مسند خلافت پر بیٹھے تو اسے بیان کیا گیا۔ نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حدیث بالا اس وقت بیان کی گئی جب ابھی عائشہ کو عثمان سے اختلاف نہیں ہوا تھا، نہ رنجش ہوئی تھی، بلکہ قتل عثمان سے بہت پہلے بیان ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے جب عائشہ انتقام خون عثمان کے لیے کھڑی ہوئی تھیں روایت ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ بات ہو تو اس میں دوسری احادیث کے مانند ان کے قتل ہونے کا بھی تذکرہ ہوتا۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ادب اور اخلاق کا سمندر تھے، اخلاق کے مربی تھے۔ بنابراین یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ کے ساتھ لحاف میں بتا رہی ہے، بغیر کسی شرم و حیا کے ایک کے بعد دوسرے صاحب کے کمرے میں آنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن عثمان کے آتے ہی کپڑے درست ہوئے، اپنی زوجہ عائشہ کو بھی کپڑے درست کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں صحابہ میں فرق مراتب کیوں قرار دیا، اور کیا بات ہے کہ صرف عثمان ہی سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ عنوان ہے برہمی و بغاوت کا زمانہ۔ عثمان کی خلافت کے نفس اول میں عائشہ نے ان کی حمایت کی، خود بھی فرمانبردار تھیں اور ذرا بھی مخالفت اور نافرمانی کی ہوا نہ بنائی، یہاں تک کہ اس موقع پر جب تمام ازواج رسول نے حج کا ارادہ کیا تو پہلے انہی سے اجازت مانگی۔ عائشہ کا اس مرتبہ بیان ہے کہ جب عمر مر گئے اور عثمان حکمران ہوئے تو میں نے ام سلمہ اور میمونہ ام حبیبہ سے ایک شخص کو عثمان کے پاس بھیج کر حج کی اجازت طلب کی۔ عثمان نے جواب دیا، سیرت عمر کا لحاظ کرتے ہوئے میں بھی انہی کی طرح حج کے لیے بھیجوں گا، اس لیے تمام ازواج رسول میں بھی ادائے حج کی خواہش مند ہیں، میں تیار ہوں۔ عثمان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمارے ساتھ سب ازواج کو بڑے اہتمام اور حجاب کے ساتھ حج کے لیے روانہ کیا۔ صرف زینب نہیں تھی کیونکہ وہ زمانہ عمر میں ہی مر چکی تھیں، اور سودا بنت زمع جنہوں نے وفات رسول کے بعد کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ یہ روایت طبقات بن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 209 پہ ہے۔ اس سال عثمان نے ازواج رسول کے ساتھ حج کیا اور تحفظ اور نگرانی کی تمام ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن زید کے حوالے کی۔ یہ صفائی اور خلوص زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا۔ گزرتے زمانے کے ساتھ عائشہ اور عثمان کے درمیان اختلاف ظاہر ہو گئے۔ آخرکار عثمان نے عائشہ کے وظیفے کا 2000 اضافی حصہ کاٹ لیا۔ تاریخ یعقوبی میں عائشہ اور عثمان کے درمیان رنجش ہو گئی اور عثمان نے وہ 2000 دینار جو عمر نے تمام ازواج کے مقابلے میں عائشہ کو امتیازی اضافے کیا تھا کاٹ لیا، اور دوسری ازواج کی طرح ان کا بھی وظیفہ معین کیا۔ عائشہ اور عثمان کے درمیان اختلاف کی صحیح تاریخ ہمیں معلوم نہیں، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان دونوں کا اختلاف نفس آخر میں ظاہر ہوا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ اختلاف کسی ایک اور واقعے کے تحت نہیں ہوا، بلکہ رفتہ رفتہ سلگتا ہوا شدت پکڑ گیا، سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا، پھر عائشہ اور عثمان کے درمیان دراڑ عمیق تر ہو گئی۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ عائشہ پہلی شخص ہیں جنہوں نے پرچم بغاوت بلند کیا اور ناراض لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، ان کی قیادت کی، یہاں تک کہ خلیفہ قتل کر ڈالے۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 172 پہ ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ جس وقت عثمان کے خلاف کشمکش اور مخالفت کی آگ اور لوگوں کی شورش بڑھ رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کا کوئی بھی خاندان یا قبیلہ ابوبکر کے خاندان تمیم سے زیادہ مخالفت میں آگے نہ تھا۔ منجملہ ان امور کے جن سے عائشہ اور عثمان کے درمیان اختلاف زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا، انجام کار دشمنی اور نفاق، اور ان دونوں میں اشکار تر، ان میں ولید
بن عقبہ کا مسئلہ ابن مسعود صحابی کے مسئلے پر عام طور سے لوگوں کو توجہ ہوئی. ہم یہاں پر ایک کے بارے میں الگ الگ تجزیہ کریں گے. عنوان ہے ولید بن عقبہ اور کوفے کی گورنری. ہم نے بتایا کہ عثمان کی فرمانروائی کے ابتدائی زمانے میں ام المومنین عائشہ کی زبردست حمایت حاصل تھی. وہ 6 سال تک خاتون صدر اسلام کی حمایت سے سرفراز رہے. عثمان بھی عائشہ کے احترام میں کمی نہیں کرتے تھے، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ابھرتا گیا. گروہ بندی اور محاذ آرائی شروع ہو گئی. ام المومنین لوگوں میں اپنے اثرات عثمان کو دکھانے کے لیے ہر حادثے سے پس و پیش استفادہ کرتی. عثمان کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھارنے میں ہر مسئلے سے فائدہ اٹھاتی. یہ عناد اور اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. عثمان نے اپنے رضائی بھائی ولید بن عقبہ کو حکومت کوفہ حوالے کر دی، جو بدکار، شب خوار اور کمینہ تھا. کوفے کے باشندے ایسے حکمران کی شکایت لے کر مجبوراً آئے اور ام المومنین کو بڑا اچھا بہانہ ہاتھ لگا کہ عثمان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب میں بھی تاریخ کے دریچے سے اس زمانے میں ولید کے کرتوتوں پر، لوگوں کے رد عمل اور عائشہ کے احکامات پر نظر ڈال رہا ہوں. ولید بن عقبہ یہ شخص خاندان ابی مبیت بن ابی عمرو کا فرد تھا، جس کا نام ذکوان تھا. ذکوان کو امیہ بن عبد شمس نے خریدا تھا، بعد میں اپنا بیٹا بنا لیا. ولید کی ماں کا نام عربی بنت کریس بن ربیہ تھا، جو عثمان کی ماں تھی. اس بنا پر ولید عثمان کا مادری بھائی تھا. ولید کباب عقبہ مکے میں رسول خدا کا پڑوسی تھا. بعثت کے ابتدائی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا. ایک دن عقبہ کے ہاں کچھ مہمان آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی کہ اس نشست میں آپ بھی تشریف لائیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خواہش قبول فرمائی. اس کے مہمان ہو گئے، لیکن آپ نے اس کا کھانا نہیں کھایا اور شرط لگا دی کہ اگر تم خدا کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارا کھانا کھاؤں گا. عقبہ نے آپ کی بات مان کر ایمان کا اقرار کر لیا. اس طرح وہ مسلمان سمجھا جانے لگا. جب قریش کو یہ معلوم ہوئی تو کہنے لگے عقبہ بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا. عقبہ کا ایک دوست تھا اور وہ اس واقعے کے وقت مکے میں نہیں تھا، شام کی طرف سفر میں گیا تھا. جس رات وہ شام سے واپس آیا تو اپنی بیوی سے بات چیت کے درمیان پوچھا کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہے. وہ لوگ سخت جدوجہد کی وجہ سے روز بروز ترقی کر رہے ہیں. میرا دوست عقبہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور محمد کا دین قبول کر لیا ہے. عقبہ کا دوست، جس کا نام بعض روایت میں ابی بن خلف اور بعض میں امیہ بن خلف ہے، یہ ماجرا سن کر سخت پریشان اور بے چین ہوا. اس نے اس رات بے چینی میں گزاری. صبح کو جب عقبہ اس سے ملنے آیا اور سلام کیا تو اس نے سر نہیں اٹھایا، نہ اس کی طرف دیکھا. اسے کوئی جواب نہیں دیا. عقبہ نے پوچھا کیا بات ہے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے؟ کیسے سلام کا جواب دوں؟ تم باپ اور دادا کے دین سے پھر گئے ہو. قریش بھی میرے بارے میں یہی کہتے ہیں. ہاں، میں کیا کروں کہ ان کے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ بہت آسان ہے. محمد کی بزم میں جا کر منہ میں پانی بھر کے ان کے اوپر کلی کرو اور جتنی گندی گالی ہو سکتی ہے انہیں دے ڈالو. عقبہ نے اپنے ساتھی دوست کے حکم پر عمل کیا. جو بات کسی طرح مناسب نہیں تھی اسے کر ڈالا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ذلیل حرکت پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، صرف اپنا چہرہ صاف کیا. پھر عقبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا اگر مکہ کے باہر میں نے تجھے پا لیا تو تیری گردن مار دوں گا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ عقبہ کے دوست نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا اے عقبہ، تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک دن محمد میرے مہمان ہوئے اور قسم کھائی کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کھانا کھاؤں گا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. انہیں خوش کرنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا. سچ بتاتا ہوں کہ دل سے ایسا نہیں کیا. اب میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا جب تک تم ان کے اوپر کلی نہ کرو. پھر انہیں تماچا لگاؤ، لاتوں اور گھوسوں سے ان کی ضیافت کرو. اس طرح ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو.
عقبہ نے اپنے دوست کے اس حکم پر اس وقت عمل کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الندوہ میں حالت سجدہ میں تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر میں تجھے مکہ سے باہر دیکھوں گا تو سر کاٹ لوں گا۔ عقبہ اس واقعے کے بعد رسول خدا کا سخت ترین دشمن ہو گیا۔ پھر اس نے بکری کی اوجڑی لی اور اس کی ساری غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک آیا۔ یہ روایت طبقات بن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 میں ہے۔ جنگ بدر ہوئی تو عقبہ کے ساتھی مشرکوں کے ہمراہ رسول خدا سے جنگ کے لیے نکلے۔ عقبہ سے بھی کہا کہ اس جنگ میں شریک ہو، لیکن اس نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس شخص سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھ سے اس نے ایک دن کہا تھا کہ اگر تجھے مکہ سے باہر دیکھوں گا تو گردن مار دوں گا۔ دوستوں نے جواب میں کہا کہ تمہاری ران کے نیچے سرخ بالوں والا اونٹ ہے، اگر ہم لوگ شکست کھا گئے تو آسانی سے میدان بدر سے بھاگ جاؤ گے۔ عقبہ کو اس کے دوستوں نے اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ راضی ہو گیا اور سب اسے میدان تک گھسیٹ لائے۔ جنگ شروع ہوئی اور اس کی بھٹی گرم ہوتی گئی۔ آخرکار خداوند عالم نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس ہنگامے میں عقبہ کا شتر بھاگا اور اسے ایک ہموار میدان میں پہنچا دیا۔ مسلمان اس کے سر پر پہنچ گئے اور دیگر 70 قیدیوں کی طرح اسے بھی گرفتار کر لیا۔ جب عقبہ کو خدمت پیغمبر میں لائے تو اسے گھورنے لگے، پھر آپ نے اسے قتل کا حکم دے دیا۔ عقبہ نے قتل کا فرمان سنا تو چلانے اور فریاد کرنے لگا، ہائے آپ ان تمام قیدیوں میں صرف مجھے ہی کیوں قتل کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بہت سنگین ہے، تجھے اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ تو نے خدا اور رسول سے کفر کیا اور ظلم کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دو۔ قرآن کی یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا، کہے گا، کاش میں پیغمبر سے رسم اور راہ رکھتا، کاش میں فلاں شخص کی بات نہ مانتا، اس نے مجھے نصیحت قبول کرنے سے بہکایا جب کہ وہ میرے پاس پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا۔ عنوان ہے، قرآن نے ولید کا تعارف کرایا۔ ولید اسی عقبہ کا بیٹا ہے جس دن مسلمانوں کے ہاتھوں فتح مکہ ہوا اور پیغمبر اسلام کے قبضے میں آیا۔ مشرکوں اور گمراہوں کو بھاگنے کی راہ نہ رہی۔ یہ ولید اسی دن مسلمان ہوا۔ کچھ دن بعد رسول خدا نے اس کو قبیلہ بنی مصطلق کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ولید تھوڑے ہی دن بعد واپس آ گیا اور رپورٹ دی کہ قبیلے کے افراد مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ولید کی اس رپورٹ دینے کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ بنی مصطلق کے کچھ لوگ ولید کے آنے کی خبر سن کر اس کے استقبال کے لیے آبادی سے باہر آ گئے تھے تاکہ فرستادہ رسول کو خوش آمدید کہیں، لیکن ولید نے ان کی بھیڑ دیکھ کر اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ یہ لوگ بری نیت سے آئے ہیں، بغیر ان سے بات کیے تیزی سے مدینہ واپس لوٹ گیا اور یہ جھوٹی رپورٹ دے ڈالی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو مامور فرمایا کہ جا کر مذکورہ قبیلے کی حقیقت حال دریافت کرے اور رپورٹ دے۔ خاص طور سے خالد کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ خالد کسی معاملے میں جلدی نہ کریں اور گہرائی کے ساتھ مسئلے کا تجزیہ کریں۔ خالد نے واپس آ کر رپورٹ دی کہ قبیلے کے افراد اسلام سے وابستہ ہیں، ذرا بھی مرتد نہیں ہوئے ہیں۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں خالد کو فاسق اور بد کردار کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ترجمہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق اور بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ ہیں مسلمانوں کے خلیفہ عثمان، جو اپنے آپ کو رسول خدا کا جانشین سمجھتے ہیں۔ ایسے فاسق مشہور بد کردار کو صرف رشتہ داری کی وجہ سے کوفے کی گورنری سپرد کرتے ہیں اور سعد بن وقاص کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، جو کوفے کے مطلق العنان حکمران اور پیش رو خلیفہ حضرت عمر کے زمانے سے گورنر چلے آ رہے تھے۔ حالانکہ سعد نے حکومت عمر کے زمانے میں ان کے حکم سے کوفے کی بنیاد رکھی تھی، جو
دلالوں کی سرحد تھی اور وہ فوجی جو ایران کی جنگ میں شامل تھے وہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ کوفے والے سعد کا بہت احترام کرتے تھے۔ عنوان ہے بد کردار کو حکمران کا عہدہ۔ جب ولید کوفے پہنچا اور سعد کو اس کی ماموریت کی خبر ہوئی تو ولید کی طرف رخ کر کے تعجب سے پوچھا، ہم لوگ ایک دوسرے سے دور تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری پچھلی مکاری اور حماقت میرے بعد ہوشیاری و سمجھداری میں بدل گئی، نتیجے میں تم نے لیاقت باہم پہنچا لی، یا حقیقت میں یہ ہم ہیں کہ احمق و نادان ہو گئے ہیں؟ ولید نے جواب دیا، اے سعد خفا نہ ہو، یہ حکومت و سلطنت ہے جو گیند کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچتی رہتی ہے۔ سعد نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جلد اسے ملوکیت میں بدل دو گے۔ اور یہ روایت ہے حالات ولید، استیاب، طبقات اسد الغابہ، اصابہ اور کنز المال، اور اسی آیت کی زیر بحث سے متعلق تمام تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے یہ آیت۔ کوفے کے باشندوں نے بھی اس تبدیلی اور حکومت کے تغیر پر اپنی خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، عثمان نے سعد بن وقاص کے بہت برے جانشین کو مقرر کیا ہے۔ حکومت ولید بن عقبہ کے مسائل پر ابو الفرج نے اغانی میں خالد بن سعید اموی سے یوں روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان، حکم بن عاص، ولید بن عقبہ ہی وہ مخصوص افراد تھے جو مسند حکومت پر عثمان کے پہلو میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن عادت کے مطابق ولید خلیفہ کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں عثمان کا چچا حکم آیا۔ عثمان احترام حکم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر الگ بیٹھ گئے اور حکم کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ حکم کے لیے عثمان کے اس برتاؤ سے ولید بہت خفا ہوا لیکن سامنے کچھ نہ بولا۔ لیکن جب حکم چلا گیا تو عثمان سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، جس وقت آپ نے میرے اوپر حکم کو ترجیح دی تو میرے دل میں یہ 2 شعر گونجے۔ عثمان نے کہا، آخر حکم قریش کا بزرگ ہے، اس کا احترام میرے اوپر واجب ہے، لیکن وہ 2 شعر کیا ہیں؟ ولید نے یہ 2 شعر پڑھے۔ کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ اپنے چچا کے بھائی سے زیادہ قدر کرتا ہے، حالانکہ یہ نئی بات ہے، قدیم زمانے سے ایسا نہ تھا۔ جب میں نے ایسا دیکھا تو میں نے آرزو کی کہ عمر و خالد عثمان کے دونوں فرزند میرے بڑے ہو جائیں اور قیامت کے دن مجھے چچا پکاریں۔ عثمان کا دل ان دونوں شعروں سے بھن گیا، کیونکہ وہ مادری بھائی تھا۔ مزید دل نہ دکھے اس لیے مملکت اسلام کا ایک گوشہ حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں حکومت عراق عطا کی، اور اس طرح ایک گمنام اور قرآن کی زبان میں فاسق ناموس سے اسلام کا مطلق العنان فرما رواں بنا دیا گیا۔ عنوان ہے خلیفہ کے چچا حکم۔ اب نامناسب نہیں ہوگا کہ حکم کا بھی تعارف کرا دیا جائے کہ وہ کون ہے، اس کے کیا کرتوت ہیں، جس کا اتنا احترام عثمان جیسا خلیفہ کر رہا ہے۔ حکم بن ابی عاص عثمان کا چچا ہے اور امیہ بن عبد شمس کے خاندان سے ہے۔ بلازری جلد 5 صفحہ نمبر 27 پر لکھتا ہے، حکم جاہلی زمانے میں رسول خدا کا ہمسایہ تھا۔ بعثت کے بعد تمام پڑوسیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت میں کوشاں تھا۔ حکم فتح مکہ کے بعد اسلام لایا اور مدینے میں سکونت اختیار کر لی، لیکن مسلمانوں کی قربت کے باوجود اپنی دینی سستی اور بد اعتقادی پہ مشہور تھا۔ کیونکہ حکم اگرچہ اسلام لے آیا تھا لیکن رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلتا اور آپ کی نقل کرتا تھا، ہاتھ اور منہ سے آپ کو چڑھاتا تھا، نماز کے وقت مسخرہ پن میں انگلیوں کو ٹیڑھی اور سیدھی کرتا، اصطلاحی حیثیت سے وہ گویا جوکر بن جاتا۔ ایک دن وہ رسول خدا کے پیٹھ پیچھے جوکروں کی حرکتیں کر رہا تھا کہ حضرت نے دیکھ لیا۔ آپ نے غصے میں حکم دیا، ایسا ہی ہو جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفرین کا یہ اثر ہوا کہ وہ تمام عمر اسی حالت میں رہا، سر اور منہ ہمیشہ کپکپاتا رہتا، عمر بھر کی تھرتھری لگ گئی۔ مسلمانوں کو حق تھا کہ حکم کے اسلام کے بارے میں مشکوک رہیں، کیونکہ وہ اپنے مسخرہ پن کے تا عمر عذاب کے باوجود رسول خدا کی اذیت سے باز نہیں آتا۔
ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ساتھ حجرے میں تھے کہ وہ سوراخ سے جھانکنے لگا۔ حضرت ڈنڈا لے کر باہر نکلے اور فرمایا کہ کون مجھے اس کمینے چھپکلی بچے سے نجات دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اور اس کے بیٹوں کو حق نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک شہر میں رہیں۔ آپ نے ان کو طائف میں جلا وطن کر دیا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد عثمان نے ابو بکر سے سفارش کی اور حکم اور اس کے بیٹوں کو مدینے واپس بلا لایا۔ ابو بکر نے بات نہ مانی اور کہا میری یہ جرت نہیں کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھتکار دیا ہے اسے مدینہ واپس آنے کی اجازت دوں۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو عثمان نے اپنے مطالبے کی تجدید کی، لیکن عمر نے بھی یہی جواب دیا۔ لیکن جب خود خلیفہ ہوئے تو حکم اور اس کے بیٹوں کو مدینہ واپس بلا لیا اور کہا میں نے رسول خدا کی خدمت میں حکم کی سفارش کی تھی کہ حکم کو مدینہ بلا لیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے قبول فرما لیا تھا، لیکن وفات رسول کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ مسلمان اس راندہ رسول کی مدینہ واپسی سے خوش نہ تھے۔ بلازری میں صفحہ نمبر 225 پر بلازری لکھتا ہے کہ حکم اسرار پیغمبر کو فاش کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نفرین کی اور اس کے ساتھ بیٹوں کو بھی طائف جلا وطن کر دیا اور فرمایا وہ میرے ساتھ ایک شہر میں نہیں رہے گا۔ حکم نے خلافت عثمان کے زمانے تک اپنے بیٹوں کے ساتھ طائف میں گزر بسر کی، یہاں تک کہ عثمان نے اسے مدینہ واپس بلا لیا۔ صفحہ نمبر 28 پر ہے کہ عثمان کی اس حرکت سے تمام مسلمان خاص طور سے انتہائی غم و غصے میں بھر گئے کہ انہوں نے حکم کو مدینے واپس بلا لیا ہے اور یمن کے قبیلے خزاعہ کی وصولی زکوٰۃ پر مامور کیا۔ پھر تمام حاصل شدہ رقم جو 3 لاکھ تھی اسی کو بخش دی۔ حکم خلیفہ عثمان کے زمانے میں مرا، خود عثمان نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے احترام میں حکم دیا کہ قبر پر خیمہ لگایا جائے۔ جی ہاں، حکم جسے عثمان اپنی جگہ پر بٹھاتے خود اس کے ماتحت بیٹھتے، ایسی اہم اور معروف شخصیت کے بارے میں قائرین کیا فیصلہ کریں گے۔ حکم کے حالات کے لیے استیاب، اسد الغابہ اور اصابہ دیکھی جائے۔ ابن مسعود پر کیا بیتی؟ عبد الرحمن کنیت تھی، عبداللہ بن مسعود حضلی نام تھا۔ ان کے باپ مسعود قبیلہ زہرہ کے ہم پیمان تھے۔ ابن مسعود سابقین اسلام میں سے تھے اور اس وقت جب کسی میں ہمت نہ تھی کہ مکہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھ سکے، انہوں نے اس بارے میں پہل کی اور بلند آواز سے آیات الہی کو ان مشرکین کے کانوں تک پہنچایا جو ان سے نا آشنا و غافل تھے۔ قریش نے فرزند مسعود کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا، آپ کو اس قدر مارا کہ زخمی کر کے خون میں لت پت ایک کونے میں ڈال دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پاس رکھتے، وہ بھی رسول خدا کی دل و جان سے خدمت کرتے۔